قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کا بیان ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں آپس میں ایک دوسرے کے باہم صف آرا ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے دوگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے، ڈبل دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں جو آنکھ والے ہیں، آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے، عبرت۔ تو اب اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بکواس کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا پالا بھی ہم سے پڑا نہیں ہے، جب آپ کا پالا ہم سے پڑے گا نا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جواب دینا کس کو کہتی ہیں۔ اور انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت ایک خبر غیب اپنے محبوب کو دی تھی کہ محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم لوگ ان قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے اور مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا پالا جو ہے اس سے پہلے ہم سے نہیں پڑا، آپ کا سامنا ہم سے نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں پہلی آیت کے لیے ایک دلیل قائم کی کہ دیکھو واقعہ جو بدر کا ہے وہ اس پر دلیل ہے کہ کفار جو تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلحہ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو مظفر اور منصور کیا، اور کافر اور مشرکین ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو اس پر یہ دلیل ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ان یہودیوں کو بھی یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور چونکہ سورہ آل عمران کی شروع کی 80 آیات عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ان کی فتنہ انگیزیاں اور ان کی منافقت اور جو وہ فساد کرتے تھے اس کے متعلق،
ان کے رد کے اندر سورہ آل عمران کی 80 آیات نازل ہوئی ہیں جو سی ہیں. تو اور تیسرا یہ کہ اس کے اوپر ایک دلیل اللہ نے قائم کی کہ غلبہ اور فتح اس کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اللہ کی مدد کے اوپر، اللہ کی فتح اور نصرت کے اوپر ہے، تعداد کے اوپر نہیں ہے کہ تم لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم لوگوں کے پیچھے ملکوں کے ملک ہیں، اسلحے کی فراوانی ہے. کیونکہ یہودیوں کو یہ گمان تھا یا یہ تکبر تھا اور یہ غرور تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی ہے اور ان کی تعداد کا تو کوئی حساب نہیں تھا اس وقت، جو ان سے بے انتہا، اس لیے وہ غالب ہوں گے. وہی اگر کوئی ایسا موقع آیا تو وہ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بد زبانی کی اور گستاخی کی انہوں نے جو ان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آپ کا پالا پہلے ہم سے پڑا نہیں ہے، جب پڑے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامنا کہتے کس کو ہیں، سامنا کیا کس کو جاتا ہے. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ جو ان سا ہے یہ آیہ کریمہ بھی نازل فرمائی، کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المیہاد. آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور پھر نہ صرف مغلوب کر دیے جاؤ گے بلکہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ. تو اس میں ایک خبر غیب بھی تھی کہ آپ ان کو پتہ چل جائے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم پر بھی مسلمان غالب آ جائیں گے. تو فتح کا جو دار و مدار ہے وہ کسی عدد کی برتری یا اسلحے کی فراوانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فتح کا دار و مدار اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم پر منحصر ہے. فتح کا جو دار و مدار ہے. اچھا، اب جن دو جماعتوں کا اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر ہوا، ایک جماعت تو تھی صحابہ کرام اور دوسرے تھے مشرکین مکہ. جی، فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. ایک جماعت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، جنگ کر رہی ہے، اور دوسری جماعت جون سی ہے وہ کافر ہے. اور جس جنگ کا ذکر ہے، جس لڑائی کا ذکر ہے، وہ جنگ بدر ہے. جی، اور جنگ بدر کے اندر ہی مشرکوں کی جو تعداد تھی یہ 950 تھی. جنگ بدر کے اندر مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 950. اور ابو سفیان اور ابو جہل جس دستے کی قیادت کر رہے تھے اس دستے میں 100 گھوڑ سوار تھے. 100 گھوڑ سوار تھے اس دستے کے اندر، جبکہ مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2. بتائیے کیا پرسنٹیج اور ریشیو نکلتی ہے؟ جی، 2%. اور ادھر 100 گھوڑے سوار تھے جو گھوڑوں کے اوپر، اور ادھر صرف 2 بندے، ادھر 950 بندے اور ادھر 305 بندے. جی، تو اچھا، پھر ان کے پاس 700 اونٹ. کتنے اونٹ؟ 700 اونٹ. اور جتنے گھوڑے سوار اونٹوں والے تھے لوہے میں غرق،
ایسی ایسی موٹی زرہیں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا، ان کے علاوہ پھر پیدل، اور وہ لوگ بھی زرہ پوش، ان کے پر بھی زرہیں. جی اچھا، اب دونوں جماعتوں کی ان صفات کو اگر سامنے رکھیں تو جب ہم بدر کے مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہیں، ان ساری صفات کو آپ اپنی آنکھوں میں رکھ لینا. ادھر 950، ادھر 305 یا 313، مگر ان میں سے کچھ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، جو ساتھ آئے ہی نہیں تھے، مگر وہ ان کو جنگ میں شامل کیا گیا تھا، اس لیے وہ 313 بنتی ہیں. جی اچھا، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 100 گھوڑے، اور ادھر کوئی زرہیں چند گنتی کی، اور ادھر سب لوہے کے اندر غرق تھے، لوہے کے اندر غرق تھے. اچھا، اب اگر ان چیزوں کو دیکھیں دونوں طرف کمپیریٹیولی، آپ اس کا کمپیریزن کریں، تو پھر یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس فتح کے اندر، اس جنگ کی کامیابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی رکھی ہوئی تھی. جی تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان تھا. جن سے مسلمانوں کی تعداد بہت کم، ان کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر، اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، اور اسلحہ اتنا کہ ہر شخص کے پاس. اچھا، اب اس میں 60 یا 60 سے کچھ اوپر مہاجر تھے، اور 240 کے قریب انصار تھی. جی اب انصار جو تھے یہ سارے زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور ان کو کوئی جنگ کا تجربہ نہیں تھا، کوئی ان کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا. سارے کھیتی باڑی کرتے تھے جو انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین مکہ میں سب جنگ کے ماہر اور تجربہ کار تھے، جو ابو جہل اور ابو سفیان کے ساتھ تھے، سب جنگ کے ماہر اور تجربہ کار. جی تو اس کے باوجود مسلمانوں کا ان کے اوپر غالب آ جانا، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں تھی؟ یہ بہت بڑی نشانی نہیں تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ نہیں تھا؟ بھئی کوئی مناسبت ہی نہیں تھی، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے، 700 اونٹ، ہر بندے کے پاس اسلحہ، اور یہاں چند ایک لوگوں کے پاس 5 6 7 8 لوگوں کے پاس اسلحہ تھا بس. اچھا، پھر وہ سارے جنگ کے تجربے کار، جنگوں کے، اور یہ کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ کرام جون سے. تو اب اور ماہر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی زیادہ تعداد اور زیادہ اسلحے پر مشتمل جماعت پر ایک کم تعداد والی، کم اسلحے والی، نہ تجربے کار جماعت کا غالب آ جانا اللہ کی بہت بڑی نشانی اور اس کا معجزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ دلائل النبوہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس روز جنگ ہونی تھی اس رات قریش کے اندر شراب کی ڈرموں کے ڈرم لٹائے جا رہے تھے، اور ساری فوج ان کی شراب کے اندر دھت تھی، تکبر اور غرور کے ساتھ. کیوں؟ انہیں پتا تھا صبح جب ہم نے آمنے سامنے ہونا ہے تو ہم 950 اور یہ 300، ہم 950 اور یہ 300،
اور ان کے چند لوگوں کے پاس اسلحہ اور ہمارے پورے 950 کے 950 لوگوں کے پاس اسلحہ، اور وہ سادے کپڑوں میں، اور یہ زرہ پوش لوہے کے اندر غرق، 2 گھوڑے اور ادھر 100 گھوڑے اور 750 اونٹ، اور ساری رات دلائل النبوت کے اندر ہے شراب چلتی رہی اور عورتیں ناچتی رہیں، اور وہ ساری رات تکبر اور غرور سے عیاشی کرتے رہے۔ امام مسلم روایت کرتی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور آپ کے اصحاب 319 نفر تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہاتھ پھیلا کر مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی، ڈھلک گئی۔ آپ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر، اے اللہ تو نے مجھ سے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے عطا کر، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ آئے اور آپ کی چادر مبارک کو پکڑا اور آپ کے کندھوں پر ڈالا، اور پھر آپ سے لپٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی ہے، بہت دعا کر لی ہے، وہ عنقریب آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، سورۃ الانفال، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ محبوب جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ کی دعا قبول کر لی۔ قرآن ہے کہ میں تمہاری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس نزول ملائکہ کو صرف خوشخبری بنایا ہے، صرف خوشخبری، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اصل میں اظہار عبودیت کے لیے تھا، بندہ ہونے کی حیثیت سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے ہی اس جنگ کی فتح کے متعلق بتا دیا تھا، بہت پہلے، اور آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ کون کون اس جنگ میں قتل ہوگا، کون کون۔ امام مسلم ایک اور روایت کرتی ہیں، حضرت انس بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، اور آپ زمین پر اس جگہ اور اس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں کافر قتل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا کہ اس جگہ کے اوپر یہ کافر قتل ہوگا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک
ذرا بھی اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں، بلکہ اسی جگہ پر جہاں پر ایک دن پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، وہیں پر وہ سارے قتل کیے پڑے ہوئے تھے جن سے اور وہ کافر آپ فرماتے ہیں اسی جگہ گرا اور وہیں پر مرا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معرکہ بدر میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں اور اس سے دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے، تکبر اور غرور کرنے والے، فسق اور فجور میں مبتلا ہونے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے باوجود کثرت اور قوت کے شکست کی ذلت میں مبتلا کیا۔ بظاہر کوئی عقل مانتی ہے 950 بندوں کے سامنے 300 بندہ، اور پھر ایسی حالت میں جبکہ وہ 950 کے پاس اسلحہ ہو اور ادھر چند 7-8 لوگوں کے پاس، اور وہ سارے تجربے کار جنگ کے اور ادھر سارے ناتجربہ کار۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ کون کافر کس جگہ مرے گا، لہٰذا اس میں حضور کے علم غیب کا بھی بیان ہے، کیونکہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور نے ایک دن پہلے ہی کافروں کے مرنے کی جگہوں پر نشان لگا دیے تھے، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ قتل ہوگا، اور 1 انچ بھی وہ کافر اس سے آگے یا پیچھے نہیں تھا۔ جس جگہ آپ سرکار نے اپنا دست انور رکھا تھا وہ وہیں پر مرا تھا جی۔ اچھا، تیسری اللہ تعالیٰ کی ایک اور جو قدرت کی نشانی یہاں پر ظاہر ہوئی وہ یہ کہ مشرکین مکہ کو مسلمان اپنے سے دگنی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ مشرکین مکہ کتنے تھے؟ 950، ان کو دگنا، جو روایات میں آیا ہے دگنا، تو جب وہ، اور مسلمان کتنے تھے؟ 313، تو جب وہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے وہ 950، تو ان کو وہ 1900 لوگ نظر آتے تھے، دگنا 950، یعنی ان کو وہ 1800 1900 مسلمان کھڑے نظر آتے تھے، جبکہ وہ تھے کتنے؟ 313۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اچھا، یہ مفسرین محدثین نے یہ لکھا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آپ ایک ہیں اور آپ کو آگے 5 بندے نظر آئیں جو آپ سے لڑنے آئی ہوں، تو آپ کے اوپر تھوڑی سی دہشت اور خوف طاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہوا یہ کہ اب جب وہ ادھر دیکھتے تھے اور ان کو 2000 مسلمان نظر آتے تھے تو ان کے اوپر ایک خوف اور دہشت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے بھی وہ اس جنگ کے اندر نہایت ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے، جس کی وجہ سے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں جو آنکھ والے ہیں، جن کو خدا نے عقل اور سمجھ دی ہے، ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔